کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی وہ اپنے دولہا بن کر اپنی میڈم کو لینے کے لیے جائے, اپنے وائف کو لینے کے لیے جائے, صحرا سجائے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی, اور ہندوستان کا سمویدھان سب کو اجازت دیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق ان کو شادی کرنے کا. تو گجرات کے اس گاؤں کے اندر دلت طبقے سے جو بلانگ کرتے تھے, نچلے طبقے سے, ایس سی ایس ٹی او بی سی کا کوئی آدمی تھا بیچارہ اس گاؤں کے اندر, اس نے شادی کی, گھوڑے پر بیٹھا اور ڈھول تاشے بجوائے, ڈی جے وغیرہ بجوایا. تو اگلے دن وہ اپنی بیوی کو لایا, اپنی میڈم کو لایا, اور سہاگ رات ہونے سے پہلے وہ سہاگ رات مناتا بیچارہ. انسان کی زندگی کے اندر سب سے خوشی والی رات وہی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہاں سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی. شادی سے پہلے ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی ہوتی, شادی کے بعد ایک ذمہ داری والی زندگی شروع ہوتی ہے. وہاں پر دو لوگ ملتے ہیں, دو لوگوں کا دل و دماغ ملتا, اور دونوں کی زندگی کی پرائیویٹ لائف شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنی بیوی کو سمجھاتے, اپنی بیوی کو گلاب کا پھول دیتا, وہ آئی لو یو بولتا اپنی بیوی کو, دل کی بات کرتا. وہ 25 سال سے پیار اور محبت اپنے دل کے اندر بچا کے رکھا تھا, اپنی بیوی کے اوپر لٹاتا. وہ ایسا کام کرتا, وہاں سے خوشحال پریوار نکلتی. لیکن نہیں, سہاگ رات منانے سے پہلے گنڈائیوں نے, غداروں نے, لٹیروں نے, انڈیا ٹی وی والوں, آپ کو میں کہتا ہوں, جب آپ کو خبر لگی تو آپ نے ان کے اوپر نیوز کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ جب گاؤں کے گنڈے, اس گاؤں کے گنڈے, اس گاؤں کے چودھری جو وہ بولتے تھے کہ ہم بڑے ہیں, انہوں نے اس نئے نویلی دلہن کو بھی, اس دولہے کو بھی, اس کی پوری ماں اور بھائی بہن کو گاؤں سے باہر, ان کے سب سامان ٹوٹل باہر نکال دی, گاؤں سے باہر سڑکوں پر کر دی. پوچھنے لگے جرم کیا ہے کہ تم شادی پر گھوڑے پر کیوں بیٹھے, تم نے صحرا کیوں نہ لگایا؟ دیکھیے جرم اتنا تھا. میڈیا والوں, ایمانداری سے اگر تم اپنا کام کرتے, ایمانداری سے اپنے فریضے کو انجام دیتے, تو بناسکانٹھا کے اندر اس مظلوم دلت بھائی کو ان کا مقام, ان کا انصاف مل جاتا. ہندوستان کا سمویدھان کہتا ہے کہ ایکوالٹی بیفور لا, سب لوگ برابر سرابر ہیں, جو جس طرح چاہے شادی کرے, جو جس طرح چاہے ڈھول تاشے بجوائے. نو, the state shall not deny to any person, کسی آدمی کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے برابری کے حقوق دینے سے. تو یہ کہاں سے آئے دنگا بھڑکانے والے یا ان کو گاؤں سے باہر نکالنے والے؟ وہ اپنے گھر میں تھے, وہ کسی کے گھر میں تھے. انڈیا ٹی وی والوں, اگر غیرت زندہ ہے تمہارا تو جاؤ ان جگہوں کے اوپر جہاں جہاں پر دنگے ہوئے, اور جہاں جہاں پر ان دلتوں کے اوپر اتیاچار ہو رہا, جہاں جہاں پر مائنورٹیز کو تشدد کا شکار کیا جا رہا, یا بہت سے جگہوں کے اوپر ہندو بھائیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, آپ ان کا صحیح رپورٹ کیجیے. ہمارے پیچھے مت پڑیے. ہم دھارمک آدمی, قرآن کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں, ہندوستان کے سمویدھان کی بات کرتے ہیں. ہم کسی کو توڑنے یا مروڑنے کی بات نہ پہلے کبھی ہم نے کیا, نہ آج کرتے ہیں, نہ آئندہ کل کبھی کریں. رہی بات سی ڈبل اے کا, این پی آر کا, این آر سی کا, ہم کیوں وروध کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اوپن ہر جلسوں میں کہتا ہوں یہ اسمویدھانک ہے, یہ غیر قانونی. رانچی کے اندر 25 تاریخ کو انڈیا ٹی وی والے پہنچے, آج بھی میسج ان کا آیا ہوا میرے واٹس ایپ کے اوپر کہ سر آپ کل دلی کے اندر کہاں پر پروگرام میں آ رہے ہیں؟ ہم جائیں گے پروگرام میں, ہمارے لیں گے وہ انٹرویو, اور ممکن ہے کہ توڑ مروڑ کر پیش کریں گے. یہی کرنا سیکھا ہے انہوں نے, کٹنگ شٹنگ, بس انہی کے تو دیے گئے ان کو, انہی کی وجہ سے تو انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا. ایمانداری سے میڈیا والے اگر اپنے فریضے کو انجام دیتے تو آج یہ جو دیش کی بری حالت ہو گئی ہے یہ حالت نہیں ہوتی. لوگ جو لڑ رہے ہیں, لوگ جو گڈ مڈ ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا اس دیش کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ سے انٹرویو دینا. ہم نے سوچا کہ پیچھا چھوڑایا جا, ہم نے کہا کلکتہ میں, بولا کلکتہ میں کنیکٹ ہو گئے ان کے جو لوگ یہاں تھے. تو ہم نے کہا کہ بھیا رانچی میں پروگرام ہے, رانچی ایئرپورٹ پہنچا, بولا ایئرپورٹ آ جاتے ہیں سر. ہم نے کہا کہ ایئرپورٹ نہیں, فلاں جگہ پہ ایک شاہین باغ بنا ہوا, آپ لوگ وہاں پر آئیے, وہاں پر انٹرویو دے دیں.